جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور آسانیاں آنے والی ہوں گی تو تمہیں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ضرور دکھائی دیں گے۔ سنو، اللہ تمہیں دعا کا اختیار دیتا ہی کیوں؟ اگر اس نے تمہارا نصیب نہ بدلنا ہوتا، وہ تمہیں کہتا ہی کیوں کہ پکارو مجھے؟ اگر اس نے تمہیں سننا نہ ہوتا، وہ تمہیں سوال کی توفیق دیتا ہی کیوں؟ اگر اس نے تمہیں جواب نہ دینا ہوتا، وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پہ، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کیا پتا اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو، کیا پتا تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو، کیا پتا جو تمہاری رضا ہے وہی اللہ کی بھی رضا ہو، کیا پتا جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ پاک تمہارا صبر آزما رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ تڑپ کو ٹھنڈا اور زخم کو مرہم کب کرنا ہے، اور جتنے تمہارے زخم گہرے ہوں گے اسے بات کر کے اپنے دل کو سکون اتنا پاؤ گے۔ سنو، وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ اور سنو، اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کہاں کب کیسے کتنی ہی مصلحتیں چھپی ہیں یہ ہم نہیں جانتے، بس وہ مالک جانتا ہے، اور وہی بہتر جاننے والا ہے۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی یا آخری نہیں، ہماری واحد امید ہے۔ سنو، حالات ساتھ نہیں دے رہے،
ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ جانتے ہو جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گی، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے؟ جانتے ہو جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ سنو، تھک گئے ہونا، لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو رہا ہے، مشکلات سے اب دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم تنہا رہ گئے ہو، مگر سچ یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی منزل کے قریب ہو۔ گہری رات کے بعد ہی تو روشن سویر اطلوع ہوتا ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، بس تم اس سے نا امید مت ہو، یقین رکھو وہ راہیں کھول دے گا۔ یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا، ہمت رکھو، انشاءاللہ